السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ ہمارے سورۃ الانعام کی کچھ آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ان یہودیوں پر ہم نے حرام کیا تھا ہر ناخن والا جانور، یعنی ہم نے ہر ناخن والا جانور ان یہودیوں پر ہم نے حرام کر رکھا تھا۔ اور کیا چیزیں حرام کی تھی؟ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے حرام کی تھی ان پر شحومہما، ان کی چربی، الا ما حملت ظہورہما، مگر جو لگی ہوئی ہو ان کی پشتوں کے ساتھ، اب الحوایا یا انتڑیوں کے ساتھ، او مختلط بعظم، یا ملی ہوئی ہو ہڈیوں کے ساتھ۔ یعنی ہم نے یہ چیزیں ہم نے حرام کی تھی جو بلا وجہ وہ اپنے اوپر چیزیں حرام کر رہے ہیں، ان کو ہم نے حرام نہیں کیا تھا، مگر ایسی چربی جو ان کی پشتوں یا انتڑیوں یا ہڈی کے ساتھ ملی ہو، ایسی چربی کو ہم نے حرام کیا تھا۔ اور گائے اور بکری میں سے ہم نے حرام کی تھی ان پر ان کی چربی، مگر جو لگی ہوئی ہو ان کی پشتوں کے ساتھ یا انتڑیوں کے ساتھ یا ملی ہوئی ہو ہڈیوں کے ساتھ۔ لذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے بدلہ دیا ان کو ان کی سرکشی کا، یعنی ہم نے جو بلا وجہ انہوں نے نافرمانیاں کی، یہ ہم نے ان کو ان کی نافرمانیوں کی سزا دی۔ یہ خود سے انہوں نے سمجھو اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کر لی تھی، یہ ہم نے سزا دی ان کو ان کی سرکشی کی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پس اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، پس کہہ دیجئے تمہارا رب بڑی رحمت اور وسعت والا ہے۔ یعنی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو کوئی بات نہیں، میرے رب کی رحمت اور وسعت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے۔ پس اگر وہ جھٹلا دیں آپ کو، پس کہہ دیجئے تمہارا رب رحمتوں اور وسعت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹلے گا اس کا عذاب گناہ گار قوم سے، یعنی اس کا عذاب جو ہے اگر غلط کام کرتے، یعنی اس کا عذاب جو ہے وہ گناہ گار قوم سے کبھی نہیں ٹلے گا، آ کر رہے گا، اور نہیں ٹلے گا اس کا عذاب گناہ گار قوم سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما اشرکنا، نہ ہم شریک ٹھہراتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من شیء، نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو۔ یعنی آگے سے اتنی بڑی کیا بات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے، اگر اللہ چاہتے تو ہمیں ایسا ہم کرتے ہی نہیں۔ تو اگر اللہ نے تمہیں ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیج دیا ہے تو تم پھر ان نبیوں کو بھی پیروی کرو، ان نبیوں کے باتوں کو مانو، تم ایمان لاؤ۔ ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ، نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم حرام کرتے کسی بھی چیز کو۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ یعنی ان سے پہلی جو قومیں جا چکی ہیں انہوں نے بھی اسی طرح نبیوں کو جھٹلایا تھا، پھر ان پر ہمارا عذاب آیا تھا، انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھا تھا۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کہہ دیجئے کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم، بس اس کو ظاہر کرو ہمارے سامنے، نکالو ہمارے سامنے۔ یعنی تمہارے پاس کوئی ایسا علم ہے کہ جس میں اللہ نے ان چیزوں کو حلال کر رکھا ہے، تمہارے شرک کو بھی حلال کیا ہے، ایسا کوئی علم ہے تو سامنے کرو۔ کہہ دیجئے کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم، پس تم نکالو اس کو ہمارے سامنے۔ ان تتبعون الا الظن، نہیں تم پیروی کرتے مگر خیالات کی، وان انتم الا تخرصون، اور نہیں ہو تم مگر اٹکلیں دوڑاتے ہو۔ یعنی اپنے خیالات کی، اپنے ذہنوں کی باتوں پر تم پیروی کرتے ہو، اپنے خیالات کی طرف تم بھاگتے ہو، اور نہیں تم پیروی کرتے مگر خیالات کی، اور نہیں ہو تم مگر اٹکلیں دوڑاتے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے حجت پوری ہونے والی ہے، یعنی ہر دلیل اللہ ہی کے لیے پوری ہونے والی ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، پس اگر وہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا تم سب کو۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا، کہہ دیجئے تم لاؤ اپنے ان گواہوں کو جو گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ نے یہ حرام کیا ہے،
یعنی اپنے شریکوں کو بلا کے دکھاؤ، ہمیں بتاؤ کہ واقعی اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ کہہ دیجئے تم لاؤ اپنے ان گواہوں کو جو گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے ان سب کو حرام کیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پس اگر وہ گواہی دے دے پس نہ آپ گواہی دینا یا گواہ رہنا ان کے ساتھ، یعنی آپ نے ان کے ساتھ نہیں ملنا اگر وہ گواہی دے بھی دیں، پس اگر وہ گواہی دے دیں پس نہ آپ گواہ رہنا ان کے ساتھ۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، اور نہ آپ پیروی کرنا ان لوگوں کی خواہشوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو نہیں مان رکھتے آخرت پر، وہم بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے پھر ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی جو ہماری آیتوں کو، ہمارے دین کو جھٹلا رہے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ اپنے رب کے ساتھ اور بتوں کو انہوں نے شریک بنایا ہوا ہے، خدا بنایا ہوا ہے۔ تو آپ نے ان لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا، اور نہ پیروی کریں آپ ان لوگوں کی خواہشوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور وہ لوگ جو نہیں مان رکھتے آخرت پر وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، کہہ دیجئے تم آؤ میں پڑھ کر سناؤں تم کو کہ جو چیزیں حرام کی تم پر تمہارے رب نے، یعنی جو چیزیں حرام کی ہیں نا ان کے بارے میں تمہیں میں بتاتا ہوں۔ غلط سی چیزیں اپنے اوپر حرام نہ کرو کہ اللہ نے کیا حرام کر رکھا ہے، کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ نہ تم شرک کرو اس کے ساتھ، شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یعنی اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ اور اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، بلکہ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور نہ تم مارو اپنی اولادوں کو غریبی کے ڈر سے، یعنی اس ڈر سے اپنی اولادوں کو نہ مارو کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے، نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور نہ تم مارو اپنی اولادوں کو غریبی کے ڈر سے۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم رزق دیتے ہیں تم کو بھی اور ان کو بھی، یعنی ہم رزق دینے والے ہم ہیں، ہم سب کو رزق دیتے ہیں، تم رزق کی کمی کی وجہ سے اپنی اولادوں کو نہ مارو۔ ولا تقربوا الفواحش، اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے، ما ظہر منہا، اس میں سے جو ظاہر ہو، وما بطن، اور جو چھپی ہوئی ہو، یعنی ظاہری ہو یا باطنی ہو، کسی بھی بے حیائی والے کام کی طرف نہ جاؤ، اللہ نے یہ حرام کیا ہے۔ اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے، اس میں سے جو ظاہر ہو اور جو باطن ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ تم قتل کرو اس نفس کو جس کو حرام کیا اللہ نے مگر قصور کے ساتھ، یعنی بلا وجہ کسی کو قتل نہ کرتے پھرو۔ ہاں اگر قصور ہے، کوئی بدلہ لینا چاہتے ہو پھر تم ایسا کر سکتے ہو۔ اور نہ تم قتل کرو اس نفس کو جس کو حرام کیا اللہ نے مگر قصور کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ حکم ہے تمہاری طرف اللہ کا تاکہ تم عقل مند بن جاؤ، یعنی یہ سب اللہ نے وصیتیں تمہیں کیوں کی ہیں، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ اس آیت کا ترجمہ دوبارہ سے سن لیں۔ کہہ دیجئے تم آؤ میں پڑھ کر سناؤں کہ جو حرام کیا تم پر تمہارے رب نے، کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی، اور والدین کے ساتھ سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولادوں کو غریبی کے ڈر سے۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم رزق دیتے ہیں تم کو بھی اور ان کو بھی۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے جو ظاہر ہو اور جو چھپی ہوئی ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ تم مارو اس نفس کو جس کو حرام کیا اللہ نے مگر قصور کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ حکم ہے تمہاری طرف تاکہ تم عقل مند بن جاؤ۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔